أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه الصلاة والسلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء محبتنا، يسؤهم ما يسوءنا ويسرهم ما يسرنا. صلوات برمائیں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس و محفل میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان مجالس کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دیں. عزیزان گرامی، اہل البیت علیہ السلام کی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اہل البیت کے مکتب میں اصل ہدف انسان کی ہدایت ہے. انسان کی ہدایت کے لیے چاہے وہ انسانی معاشرہ ہو یا ایک فرد ہو، اہل البیت اپنا تمام اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس فرد کو یا معاشرے کو ہدایت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے. اس لیے کہ اہل البیت کی زندگی کا مقصد اللہ سے دور شدہ انسانی معاشرے کو اللہ سے دوبارہ جوڑنا ہے، اور اللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے اس بچھڑے ہوئے انسان کو اس کے مبدأ اور اس کے خالق سے دوبارہ جوڑا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی نجات کے لیے بہت اہتمام کرتا ہے، اس کی مغفرت کے 1000 دروازے کھولتا ہے اور عقاب کا ایک دروازہ کھولتا ہے. قرآن کریم اور احادیث نبوی اس حوالے سے ہمارے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہیں. جب ہم غور کرتے ہیں اللہ کے مزاج پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کے منشا پر، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا بندہ جو اس سے بھاگا ہوا ہے واپس اس کی طرف پلٹ آئے. یہ عجیب عابد اور معبود کی، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کی کیفیت ہے جو یک طرفہ ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک انسان پوری زندگی اگر گناہ میں بسر کرے، اللہ تب بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح. یعنی مسلسل انسان
جفا کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، طغیان کرے، اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے احکام کو اپنے قدموں تلے رون ڈالے، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا اب جاؤ، اب میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، یہ کبھی نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس شرط اتنی سی ہے کہ تمہارے اندر کی دنیا تبدیل ہو اور تم ندامت کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ اگر تھوڑا سا غور کریں اس بات پر تو حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے ہزاروں اسباب پیدا کیے، ہزاروں اسباب، اور گناہ سے واپس لوٹنے کے ہزاروں دروازے کھلے رکھے، اور عقاب کا جہاں پر انسان کو انذار کے ذریعے سے ڈرانے کی کوشش کی عقاب سے، وہیں پر تبشیر کے ذریعے سے اس کے اندر امید کی کرن کو جگائے رکھا، انسان کو مایوس کبھی بھی نہیں ہونے دیا۔ اس لیے اللہ کی ان رحمت کے مظاہر کو جب آپ گنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے مظاہر اپنی رحمت کے انسانوں کے درمیان بھیجے ہیں، تو ان میں سب سے بڑا مظہر اہل البیت اور علی و آل علی نظر آتے ہیں۔ باقی سارے مظاہر اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا مظہر اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت کا آپ دیکھتے ہیں نبی کریم، علی مرتضیٰ اور آل علی نظر آتے ہیں، کہ کسی طرح سے انسانوں کو اللہ کی طرف واپس لوٹایا جا سکے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کی خلقت کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ عقل اور شعور کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچائے کہ وہ اپنی خلقت کے ہدف کو سمجھنے کے بعد واپس جب آئے تو سجدہ کر کے اللہ سے یہ کہہ سکے کہ مجھے تو نے اس لیے خلق کیا تھا، اس لیے میں تجھ سے واپس ملنے کے لیے آ گیا ہوں۔ خود اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی۔ انسان چاہے کیسا ہی برا کیوں نہ ہو، کیسا ہی بھگوڑا کیوں نہ ہو، کیسا ہی باغی کیوں نہ ہو، جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے، کسی مشکل میں پڑتا ہے، کسی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی عقاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب اس پر پریشانیاں چاروں طرف سے آ کر اس کو آ لیتی ہیں، جکڑ لیتی ہیں، تو اس وقت اس کو وہی خدا یاد آتا ہے جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ وہی خدا یاد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر خدا کی طرف لوٹنے کی حس اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور انبیاء کو بھیجا تاکہ اس حس کو زندہ رکھا جا سکے۔ ائمہ اطہار کو بھیجا تاکہ ان کی محبت کے طفیل، ان کی مودت کے ذریعے سے اس انسان کے اندر چھپی ہوئی اس حس کو جگا کر ان کے اور اللہ کے درمیان ان ہستیوں کو واسطہ قرار دے کر ان کے دامن سے انسان متوسل ہو اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹ سکے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ بعض اوقات جب ہم گزشتہ راتوں میں آپ کے علم میں ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے شیعہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو شیعہ علی کون ہوتے ہیں اور علی کی مشکلات کیا تھیں، اس حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ تو علی کے شیعوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح سے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اور بلب کی روشنی میں فرق ہے، اسی طرح سے علی کے شیعہ میں بھی اسی تناسب سے فرق موجود ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سب سے نچلے درجے پر ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت، علی کا عشق، علی کی مودت اور علی سے وابستگی ہے، اور علی کو اس حیثیت سے وہ مانتا ہے جس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے علی کو اپنا
نمائندہ، اپنی حجت، اپنا خلیفہ، اپنا امام اور اپنا ولی بنایا ہے تو ابتدائی طور پر علی کا شیعہ ہونے کے لیے دروازہ کھل گیا، اور ایسا شخص علی کا شیعہ ہے۔ ایسے شخص کو آپ علی کی ولایت سے باہر نہیں نکال سکتے، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ظلم کرتا ہے۔ ہاں، علی کا اعلیٰ ترین شیعہ مالک اشتر ہے، علی کا اعلیٰ ترین شیعہ سلمان فارسی ہے، علی کا اعلیٰ ترین شیعہ مقداد ہے، علی کا اعلیٰ ترین شیعہ ابو ذر ہے، علی کا اعلیٰ ترین شیعہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ کمیل ابن زیاد نخعی کہتے ہیں، اعلیٰ ترین شیعہ ہیں، لیکن ہم ادنا تو ہیں، اس لائن میں تو ہیں، اس صف میں تو ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کے حوالے سے پوری توجہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے والا فرد چاہے علی کی ولایت تکوینی کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، علی کی ولایت تکوینی کا اقرار شرط نہیں ہے شیعہ ہونے کے لیے، چونکہ علی کی ولایت تکوینی کا اقرار یا اس کو سمجھنے کے لیے فہم کی گہرائی کی ضرورت ہے، اور عام طور پر لوگ فہم کی اس گہرائی سے محروم ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی شخص امیر المؤمنین کو اللہ کی حجت سمجھتا ہے، اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق سمجھتا ہے، اور زمین پر نبی کے بعد اللہ کی اس ولایت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں پہلا خلیفہ، پہلا امام اور پہلا ولی مانتا ہے، تو اتنا کافی ہے اس شخص کے شیعہ ہونے کے لیے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب جب ایسا شخص آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے، معرفت کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے گا، تو جتنا وہ آگے بڑھے گا اتنا وہ علی کے قریب تر ہو جائے گا۔ لیکن وہ داخل ہو چکا ہے، ایسے شخص کو کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ علی کی ولایت سے نکالنے کا ٹھیکہ وہ اپنے سر لے لے۔ اس لیے یہ جو جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کو اس نظر سے دیکھیے۔ شرط یہ ہے کہ علی کی جو حیثیت، جو مقام، جو عہدہ، جو منصب اللہ نے بیان کیا ہے، اس منصب کو وہ دل و جان سے تسلیم کرتا ہو، یہ شرط اول ہے۔ اب جہاں تک امیر المؤمنین اور اہل البیت علیہ السلام کے مقام، اور وہ بھی نبی مقام کو سمجھنے کا تعلق ہے، وہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے یہ توقع رکھیں کہ وہ سمجھتا ہو۔ اور پھر خیالات کی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقتوں کی دنیا ہے، اور حقیقتوں کی دنیا میں خود انسان نے جس چیز کی لذت اور ذائقے کو چکھا نہ ہو، اس کے حوالے سے رائے دینے کا حق بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اگر شہد نہیں چکھا تو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں یہ شہد ہے کیا؟ آپ نے اگر ولایت کی ان منزلوں کو دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اور ان منازل میں اندر گئے نہیں، تو آپ کیسے اس کے حوالے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ آپ کی رائے تب ہے جب آپ ان منزلوں سے گزر کر، ان لذتوں سے گزر کر، ان راہداریوں سے گزر کر، ان راستوں سے گزر کر کسی منزل تک پہنچیں جہاں آپ پہنچیں گے، اس مقام تک کے تجربات کو آپ دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن گئے بغیر، دیکھے بغیر آپ کوئی رائے دینے کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں، جب آپ کو بتایا جائے کہ امیر المؤمنین نے یہ فرمایا، امام حسن مجتبیٰ نے یہ فرمایا، امام حسین شہید کربلا نے یہ فرمایا، یعنی جو فرمان، جو حدیث ان پاکیزہ معصوم ہستیوں کی زبان عصمت سے صادر ہو اور آپ تک پہنچے، آپ بھی امانت داری کے ساتھ اس کلام کو دوسرے تک پہنچائیں، تو اس کا حق بھی آپ کو حاصل ہے، اور اس کا آپ ذمہ دار بھی ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اس سے زیادہ، اس سے کم نہیں۔ جتنا انہوں نے کہا،
اس لیے ائمہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں نظر آئیں جہاں وہ ہیں، وہاں پر نظر نہ آئیں جہاں پر وہ نہیں ہیں، وہ کہیں جو انہوں نے کہا، وہ نہ کہیں جو انہوں نے نہیں کہا، وہ بیان کریں جو انہوں نے آپ تک پہنچایا، وہ نہ بولیں جو آپ کا خیال، آپ کی خواہش ہے لیکن ان کی طرف سے آپ تک پہنچا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے میلانات اور اپنی محبت یا اپنی خواہش کو ان کی خواہش بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ مجرم ہیں، آپ ان کے موالی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ائمہ خدا علیہ السلام کی مثال خود قرآن کی طرح سے ہے، خود قرآن کی طرح سے ہے۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، بائے بسم اللہ سے، اور جس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ والناس کے سین پر۔ ایسا ہی ہے نا، اس کے درمیان جتنی بھی آیات ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ظاہر ہے۔ وہ ظاہر کیا ہے؟ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو عربی عبارت آپ کو نظر آتی ہے، نیچے مترجم کا ترجمہ نظر آتا ہے، عربی عبارت کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ، اور سمجھنے کے لیے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ یہ اس کی ادنا ترین صورت ہے، ادنا ترین صورت، اعلیٰ صورت نہیں ہے، ادنا ترین صورت اور پہلا درجہ ہے۔ آپ نے اگر اس قرآن کو جو دفتین کے درمیان میں ہے، دو جلدوں کے درمیان میں ہے، اس کو اگر اللہ کا کلام سمجھ کر قبول کر لیا تو آپ مسلمان ہیں۔ اب آپ نے کتنا اس کو سمجھا، اس کی گہرائی میں کتنا گئے، اس کا تعلق آپ کے فہم سے ہے۔ لیکن اگر آپ سے کہا گیا اطیع اللہ، آپ نے کہا لبیک، اللہ نے کہا اطاعت کرو، میں نے کہا لبیک۔ اگر آپ نے اس قرآن کریم میں پڑھا ما آتاکم اللہ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، اللہ کے رسول نے تمہیں دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جس چیز سے روکا اس سے مضبوطی سے اپنے آپ کو روکو، اگر مگر چون چرا نہ کرو۔ تو اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ نے اگر ایمان کے ساتھ اتنا عمل کر لیا تو آپ مومن ہیں، اس لیے کہ اس کو آپ نے اللہ کا کلام سمجھا، رسول کی طرف سے لایا ہوا وہ کلام سمجھا جو آپ کی ہدایت کے لیے ہے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اتنا آپ کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب آپ اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے اس ظاہری معنی سے باطن میں جا کر، ظاہری معنی وہی ترجمہ، جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں اسی ترجمے میں ہماری ہدایت کے لیے سب کچھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ نے عربی عبارت اوپر پڑھی اور نیچے اس کا ترجمہ پڑھا تو ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ کیا ہے نا۔ کیا قرآن کے معارف وہ منتقل کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر انہی ظاہری الفاظ کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش اور تلاش شروع کر دی، جد و جہد شروع کر دی، تو آپ مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ جب آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لی، اس نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا ظلم نہ کرو، آپ نے ظلم نہیں کیا، اس نے کہا عدل کا مظاہرہ کرو، آپ نے عدل کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھی، اس نے کہا حج کرو، آپ نے حج کیا، اس نے کہا زکوٰۃ دو، آپ نے زکوٰۃ دی، اس نے کہا کہ جہاد کرو، آپ نے جہاد کیا، اس نے کہا امر بالمعروف کرو، آپ نے امر بالمعروف کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ قرآن کے ظواہر، ظاہری لفظوں کا ترجمہ۔ اتنا آپ نے کر لیا، اس عنوان سے کیا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میری ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس کا یہی ظاہر میرے لیے حجت ہے۔ بس اتنا آپ کے عمل کے اعتبار سے، آپ کے فہم کو دیکھتے ہوئے کافی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اسی کا نام ہے، اسی ظاہر کا؟ یہ دیکھنے کے لیے پھر آپ کو نبی سے رجوع کرنا پڑے گا، علی سے رجوع کرنا پڑے گا اور آل علی سے رجوع کرنا پڑے گا۔
امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو قرآن کیا ہے، تم کیا جانو قرآن کیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی ضرورت ہے۔ ہاں ہم ابتدائی مسلمان ہیں، ابتدائی مسلمان ہونے کے ناطے اس کے ظاہر کی حد تک ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار، مکلف ذمہ دار کو کہتے ہیں، ہم اس حد تک ذمہ دار ہیں۔ اس سے زیادہ اس کے لیے معرفت چاہیے، اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے فہم چاہیے، اس کے لیے ادراک کی قوت چاہیے۔ جو مجھ میں ہو تو جتنی ہے اتنا میں آگے بڑھوں گا، نہیں ہے تو جہاں پر میری حدیں ختم ہوتی ہیں وہیں پر میں رک جاؤں گا۔ اس لیے ائمہ اطہار جب لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الناس کمعادن، لوگ کان کی طرح سے ہوتے ہیں۔ کان جب آپ کھودتے ہیں، کان کنی کا آپ نے سنا ہوگا، کہیں سے کوئلہ نکلتا ہے، کہیں سے تانبا نکلتا ہے، کہیں سے چاندی نکلتی ہے، کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے دیگر معادن نکلتے ہیں۔ کالفضتی والذہب یا کالذہبی والفضہ، جس طرح سے کان سے کہیں سے سونا، کہیں سے چاندی، کہیں سے کوئلہ، کہیں سے پتھر نکلتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ سونا بہت کم ہوتا ہے، باقی چیزیں بہت زیادہ ہیں، باقی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ چونکہ ایسا ہے اس لیے جب ائمہ گفتگو کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم ان لوگوں کی ظاہری سطح کو دیکھتے ہوئے ان کے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب جس کا فہم جتنا ہے وہ اتنا سمجھ لیتا ہے۔ دین اسی کا نام ہے، اور میں اتنا ذمہ دار ہوں جتنا میری عقل ہے۔ کوئی بھی شخص، خود قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ سب کو یاد ہے آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہر شخص کتنا ذمہ دار ہے؟ کتنا ذمہ دار ہے؟ جتنا اس کا برتن ہے، جتنا اس کا ظرف ہے۔ ایک شخص امیر المؤمنین کو اتنا سمجھتا ہے جتنے اس کے ادراک میں آتا ہے تو وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص سلمان کی طرح سے ہے تو وہ اتنا ذمہ دار ہے جتنا اس کے ادراک کی قوت ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ایک روایت آپ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی بڑے محظوظ ہوں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ٹائم جلدی گزر گیا یا واقعی یہ ٹائم ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا چلا، ہو سکتا ہے آپ تھک گئے ہوں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ حضرت سلمان کون ہیں؟ نبی کریم کے صحابی، سلمان فارسی۔ ابو ذر کون ہے؟ ابو ذر کون ہے؟ نبی کریم کے صحابی، دونوں صحابی ہیں، دونوں اہل البیت کے عاشق ہیں، دونوں اہل البیت کے پیروکار ہیں، دونوں اہل البیت کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ان کے بدن میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی پیروی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں وہی نماز پڑھتے ہیں، دونوں اسی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں اسی ایک نبی اور ایک امام کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو ظاہر میں فرق نظر نہیں آتا۔ فرق کہاں پر ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتہ چلے کہ سلمان ہم اہل البیت یعنی نبی کریم اور ان کی آل کے حوالے سے معرفت کی کس بلندی پر ہے اور کیا سمجھتا ہے اور کیا سوچتا ہے، تو ابو ذر کا ظرف چھوٹا ہے، سلمان کا ظرف بہت بڑا ہے، لہٰذا ابو ذر سمجھ نہیں پائے گا اور سلمان کو قتل کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الناس کالمعادن الذهب والفضہ، انسان ان کانوں کی طرح سے ہوتے ہیں جن کانوں میں کہیں سونا نکلتا ہے، کہیں چاندی نکلتی ہے۔ چاندی سونا نہیں بن سکتی اور سونا چاندی نہیں، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اور دونوں درست ہیں، لیکن اپنی ظرفیت کے اندر۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، سمجھنے والی۔ دونوں نبی کریم کے پیروکار ہیں،
میں ایک اور مثال دیتا ہوں، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ مثال ذرا زیادہ آپ شاید متوجہ ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم نماز فجر کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے موعظہ شروع کیا۔ ہر روز نماز فجر کے بعد چند منٹ آپ موعظہ فرمایا کرتے تھے اور تمام صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، سنتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے تھے۔ جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام کے درمیان ایک جوان صف میں موجود ہے، لیکن بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، بے خوابی کی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں ہے، بے آرامی کی کیفیت، جیسے ساری رات اس نے جاگ کر گزاری ہو۔ مخاطب کیا، فرمایا کہ کیف اصبحت یا زید، اے زید تم نے رات کیسے بسر کی، یہ کیا تم نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے؟ زید نے جواباً کہا اصبحت موقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے رات ساری بسر کی ہے یقین کے عالم میں، یقین کے عالم میں۔ جب یہ کہا باقی صحابہ بھی تو تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ جو روایت ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، یعنی دونوں کی مشترکہ روایت ہے۔ یہ پوچھا لکل شیء علامۃ ما علامۃ یقینک، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، تم نے یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نے رات یقین کے عالم میں گزاری ہے، تو اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات یا نماز میں رکوع و سجود و قیام و قعود میں رہا، یا پھر آیات الہی کی تلاوت کرتا رہا۔ جب میں قرآن کھول کر آیات الہی کی تلاوت کرتا تھا تو جہاں جہاں آیات رحمت کا میرے سامنے آیات رحمت آتی تھیں، ان آیات رحمت اور آیات جنت کی تبشیر پڑھ کر میں دیکھتا تھا جنت میرے سامنے ہے، اور جہاں جہاں آیات عذاب کا انذار آتا تھا وہاں پر جیسے ہی میں ان آیات کو پڑھتا تھا جہنم کو بھی میں سامنے دیکھتا تھا۔ جب میں جنت کو دیکھتا تھا تو جو لوگ جنت میں ہیں ان کو بھی میں دیکھتا تھا، اور جب میں جہنم کی آیات پڑھتا تھا تو وہاں پر جو لوگ جہنم میں ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ اب بھی اس مسجد میں بیٹھے بیٹھے کون لوگ جنت میں ہیں اور کون لوگ جہنم میں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی تو موت نہیں آئی، ابھی تو یہ دنیا ہے، وہ دنیا تو نہیں ہے، تو اس لیے کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی جہنم میں اور کوئی جنت میں ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، ہمارے فہم سے ذرا اوپر کی بات ہے، ہماری سوچ اور ہمارے فہم اور ہمارے ادراک سے ذرا ماورا بات ہے، لیکن ایک حقیقت ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ہمارا نہ دیکھنا دلیل نہیں ہے کہ وہ حقیقت موجود نہیں ہے، ہم قاصر ہیں لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ مثلاً آپ ابھی یہاں پر جب باہر جاتے ہیں ہوا چلتی ہے، ہوا کو آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن موجود ہے، آپ کے ارد گرد مختلف قسم کی لہریں، مختلف قسم کی شعاعیں، مختلف قسم کے ایسے امور، ایسی زندہ چیزیں موجود ہیں جن کو نہ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نہ آپ کے کان دیکھتے ہیں، ریزز موجود ہیں، نور موجود ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں بعض ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ٹارچ بنائے گئے ہیں، آج کے سائنسدانوں نے ٹارچ بنایا، اس ٹارچ کو آپ روشن کرتے ہیں تو سامنے آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے ان آنکھوں کے ہونے کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن حقیقت میں موجود ہیں۔ جب زید نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بتاؤں کہ اب بھی اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، محضر رسالت مآب میں، بارگاہ نبوی میں، نماز فجر کی جماعت میں، پوچھا کہ بتاؤں کہ کون لوگ اب بھی اس مسجد میں رہتے ہوئے اب بھی جہنم میں ہیں اور کون اب بھی جنت میں ہیں؟ رسول کریم نے فوراً اس کو روک دیا،
کہا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ مولانا رومی کا آپ نے سنا ہوگا، مولانا رومی عرفان اور تصوف کی دنیا میں بہت بڑے نام ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، لیکن تمثیلات کے ذریعے سے انہوں نے قرآن اور حدیث کی ان حقیقتوں کو، معارف کو بیان کیا ہے تمثیل کی صورت میں، اس لیے جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو اش اش کر اٹھتا ہے۔ خود اس روایت کو مولانا رومی نے بیان کیا ہے، روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اس روایت کو بیان کیا جب اس مقام پر پہنچے کہ زید نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بیان کر دوں کہ کون اب بھی جنت میں ہے اور کون جہنم میں، تو یہاں پر آ کر انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت شعر کہا ہے، کہتے ہیں لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس۔ نبی کریم نے جواب دینے کی بجائے اپنے لب دانتوں کے درمیان رکھ کر کاٹے، اور اپنے جیسے ہم ہونٹ اپنے بھینچتے ہیں دونوں دانتوں کے درمیان، اور فرمایا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھو، کیوں؟ یہ اسرار خداوندی میں سے ہے۔ جب نبی کے سائے میں ایک طرح کی تربیت کے باوجود سب برابر نہیں ہوتے، سب کا فہم برابر نہیں ہوتا، سب کے ادراک کی قوت برابر نہیں ہوتی، سب کے درجات برابر نہیں ہوتے، کوئی علی ہوتا ہے اور کوئی کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر یہ ذہن نشین کر لینے والی بات ہے کہ ہمیں جو کچھ علی و آل علی سے ملتا ہے آنکھ بند کرو سینے سے لگا لو۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ بیٹا تھوڑا سا پانی دو دو۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مشکل کشا مولا، حاجت روا مولا، من کنت مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ اس لیے میں جب گزشتہ راتوں میں عرض کر رہا تھا کہ علی بہت مظلوم ہیں، اول مظلوم، یہ احادیث میں آیا ہے کہ اولین مظلوم علی کی ذات ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم ترین ہستی ایسے چوپایوں میں پھنس گئی، ایسی ہستی چوپایوں میں جن کو نجاست اور طہارت کے فرق کا نہیں معلوم تھا، نتیجتاً علی تنہا رہ گئے، علی تنہا رہ گئے۔ اور اس تنہائی سے بڑھ کر مظلومیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے ان کو ترجیح دی جن کی زندگیاں کتاب کی طرح سے روشن تھیں اور سب کو پتا تھا کہ ان کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، سب کو معلوم تھا۔ اس کے باوجود علی تنہا رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو تنہا نہیں رکھا، اللہ نے ایسا اہتمام کیا، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ لوگ اگر آج آپ کو قبول نہیں کرتے تو جیسے جیسے چوپایوں سے انسانوں میں یہ تبدیل ہوتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں جب آپ کسی چوپائے سے بات کرتے ہیں اس کے ادراک کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ دولتی مار دے تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ حیوان ہے، جانور ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ ایک ایسے جاہل معاشرے کے اندر جب علی جیسی ہستی کی قدر نہ ہو، امام حسن مجتبیٰ جیسی ہستی کی قدر نہ ہو، حسین ابن علی کی قدر نہ ہو، تو نتیجتاً ایسی ہستیاں بجائے اس کے کہ اللہ کی نمائندگی اور حجیت میں عالم انسانی کے اس کاروان کو ہدایت کے رستے پر گامزن کر کے نجات کے ساحل تک پہنچا سکیں، خود مسلخ عشق میں جا کر قتلگاہ میں جا کر گردنیں کٹا دیتی ہیں۔ اور یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا، ائمہ اطہار کے ساتھ یہی کچھ ہوا، بجائے اس کے کہ اس مقام پر ہوتے، اس مقام پر آ گئے مجبوراً اور عوام کی اس جاہلیت کی وجہ سے کہ اپنی گردنیں کٹائیں، لیکن جو پیغام دیا وہ پیغام ہمیشہ زندہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی محبت کو زندہ رکھا،
ان سے عقیدت کو زندہ رکھا، اور وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن جب وحی کہتی ہے تو اس پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ان ہستیوں سے مودت اور محبت رکھنے کا حکم دیا اور اسی کو ایمان قرار دیا۔ وہی ایمان ہے، ایمان کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، علی کی ولایت پر یقین، اور علی اور آل علی سے محبت، اسی چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ایمان نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنی رحمت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی رحمت کے اس بے کراں سمندر میں داخل ہونا چاہو تو ان ہستیوں کے ذریعے سے ہو جاؤ۔ جہاں پر ہمیں کہا کہ تم ان ہستیوں سے محبت کرو، قرآن کریم میں کہا نا کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اجر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم ان سے مودت اور محبت کرو، یہی کہا۔ اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے گا اس کی نجات کی ضمانت ہم ہیں، اس کی نجات کی ضمانت ہم ہیں۔ اس لیے جس کے دل میں نور اہل البیت موجود ہو وہ پہچانے جاتے ہیں، جن کے ہاں موجود نہ ہو تو وہ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ غالباً بدر میں، احد میں، یا احد کے بعد بعض دیگر جنگوں میں، ایک جنگ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس آئے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، خون تلوار کی دھار سے خون ٹپک رہا تھا۔ آئے جنگ ختم ہونے کے بعد، کہا کہ یا علی، آج آپ نے جتنے کفار مارے میں نے بھی اتنے ہی مارے ہیں۔ یعنی یہ گویا خوشی کا اظہار تھا کہ ہمیشہ آپ آگے ہوتے تھے، آج ہم بھی آپ کے قریب قریب پہنچ گئے اور میں نے بھی اتنے ہی اللہ کے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ علی مسکرائے، علی مسکرائے اور فرمایا تم نے ہر سامنے آنے والے کو مارا ہے، تم نے ہر سامنے آنے والے کو مارا ہے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ اگر کسی کافر کی 8ویں نسل میں بھی کوئی علی کا محب پیدا ہونے والا ہو تو اس کو میں مارتا نہیں تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ علی اللہم صلی علی محمد۔ امیر المؤمنین جانتے ہیں۔ اسی میں بعض روایات جب پڑھتا ہوں تو واقعی انسان تعجب کرتا ہے۔ روایات معتبر روایات، مصدقہ روایات، اتھینٹک۔ اس لیے نبی کریم نے ایک جگہ ایک روایت میں فرمایا کہ حب علی ساعۃ، حب علی ساعۃ، ایک لمحے کے لیے علی سے محبت۔ توجہ چاہیے آپ کی، اور یہ جملہ آپ کو نبی کریم کا یہ جملہ یاد رہنا چاہیے۔ حب علی ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں، علی کی ایک لمحے کی محبت ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ علی کی محبت بھاری ہے اور اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں، ان روایات کو پڑھیں۔ وہ جو میں نے رمیلہ والی یا رمیلہ والی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی ان تمام راتوں میں، اسی روایت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا تھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا۔ فرمایا، آگے فرمایا کہ ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارا ایک شیعہ اندر خوشی محسوس کرتا ہے، اور ہم مغموم ہوتے ہیں جب ہمارا شیعہ اندر غم محسوس کرتا ہے۔ عمرو ابن حمق کی ایک روایت میں نے پڑھی، یہ بصائر الدرجات، ایک بڑی شاندار کتاب ہے بصائر الدرجات۔ وہاں پر امامت کے حوالے سے
بہت ساری روایات کو ائمہ اہل البیت سے جمع کیا گیا ہے، نبی کریم سے لے کر باقی سارے ائمہ تک۔ ارشاد فرماتے ہیں امیر المؤمنین کے حوالے سے کہ عمرو بن حمق کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں گیا، میں خود روایت پڑھ دوں، روایت کے الفاظ بھی پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ میں پوری روایت نہیں پڑھتا چونکہ ٹائم کم ہے، میں چند جملے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اِنَّا لَنَفْرَحْ لِفَرَحِكُمْ۔ عمرو بن حمق سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو عمر، یہ لفظ جو ہے نا، ایک ہے عمر، ایک ہے امر۔ عمر عین میم رے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے عمر۔ امر لکھا جاتا ہے عین میم رے واو۔ آپ اردو میں پڑھیں گے تو عمرو پڑھیں گے، جبکہ عمرو نہیں ہے، یہ امر ہے عربی میں۔ اس لیے بعضوں کا جب ہم پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ امیر المومنین نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے، تو وہاں پر اس مغالطے سے آپ کے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ اے امر یاد رکھو، اِنَّا لَنَفْرَحْ لِفَرَحِكُمْ، جب تم لوگ یعنی تم ہمارے پیروکار، ہمارے محب، ہماری مودت دلوں میں رکھنے والے، جب تم لوگ خوش ہوتے ہو، فرح کہتے ہیں خوشی اور مسرت کی کیفیت کو، جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہمیں بھی وہی کیفیت نصیب ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ نَحْزُن لِحُزْنِكُمْ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تمہیں کوئی درد پہنچتا ہے، جب تم کسی مصیبت میں ہوتے ہو تو ہمیں بھی اسی طرح سے وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری خوشی میں تمہیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے غم میں تمہیں غمگین ہونا چاہیے۔ ایک شیعہ کی یہ علامت ہے، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ادھر سے وہ اپنا مقام بیان کرتے ہیں، جب تم خوش ہوتے ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب تم غمگین ہوتے ہو تو تمہارے غم کی وجہ سے ہم مغموم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَمْرُزْ لِمَرَضِكُمْ، جب تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو ہم بیماری کا درد محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ وَنَدْعُو لَكُمْ، اور پھر ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتَدْعُونَ، جب تم دعا کرتے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَنُؤْمِنْ، ہم کہتے ہیں آمین۔ تو جب یہ کہا تو عمرو بن حمق نے کہا کہ یا علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے ارد گرد کوئی آپ کا شیعہ دعا کرے تو آپ اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مشارق اور مغارب میں جہاں کہیں، توجہ ہے، مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں علی کی ولایت کو دل سے قبول کرنے والا کوئی مومن کھڑا ہو کر دعا کرے، اس کی دعا ہم سنتے بھی ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین کا جو احاطہ ہے وہ اس قوائے حسی حواس خمسہ کے اندر محدود نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے سوچیں گے وہ سامنے ہو تو سنیں گے ورنہ نہیں سنیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ مشرق و مغرب میں جہاں کہیں ہمارا کوئی اہل مودت اور ہمارا کوئی موالی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس کی دعا پہنچتی ہے اور ہم اس پر آمین کہتے ہیں، اور ہماری دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب ذرا ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ آپ نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہوگی، اللہ آپ کو مزید نصیب فرمائے، جس نے کی ہے اس کی زیارت کو قبول کرے اور آگے بھی مزید زیارت کی توفیق عطا فرمائے، جن کو ابھی نصیب نہیں ہوئی ان کو بھی نصیب فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت نکالیے، اب زیارت نامہ نکالیے۔ زیارت میں ایک جملہ آپ کہتے ہیں، یہ جملہ آپ اپنی جیب سے نکال کے نہیں کہتے، آپ کو سکھایا گیا ہے۔ سکھایا کس نے ہے؟ ائمہ معصومین نے سکھایا ہے۔
ائمہ اہل البیت نے سکھایا ہے. کیا فرمایا؟ اشہد انک، میں امام رضا علیہ السلام کی ذریح کے سامنے کھڑے ہو کر جب زیارت نامہ پڑھ رہا ہوتا ہوں ذریح کو دیکھ کر، تو کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ تسمعوا کلامی، کہ آپ میری بات سن رہے ہیں. وَتَرَى مقامی، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تسمعوا کلامی وَتَرَى مقامی وَتَرُدُّ سلامی، اور جب میں کہتا ہوں السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، تو آپ صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ آپ جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. وَتَرُدُّ سلامی، میرے سلام کا جواب آپ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب مستحب نہیں ہے، جواب واجب ہے. آپ کا وہ جواب جب آتا ہے تو اب میں اندھا ہوں، میں بہرا ہوں، میں مادیات کی قید میں ہوں، میرے کان سنتے نہیں ہیں، میرا دل اس کا ادراک نہیں کرتا. آپ کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جواب دیتے ہیں. یہی کیفیت باقی ائمہ کی ہے، یہی کیفیت باقی تمام ائمہ کی ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام کی ولایت کے تکوینی ہونے کے حوالے سے ولایت تکوینی کے ابحاث میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہستیاں ہیں جو ہماری عقلوں سے ماورا ہیں. آپ جتنا سوچیں گے ان کے پاؤں کے گرد خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ان بحثوں کی بنیاد پر، اور اس کو غلو نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو غلو نہیں کہتے، یہ مقام اہل البیت ہے. مقام اہل البیت کو سمجھنا چاہیں تو اہل البیت کے کلام میں تلاش کریں. اہل البیت کے کلام میں اپنی طرف سے نہ کوئی ایک لفظ اضافہ کریں نہ کوئی کمی کریں گے تو آپ مقصر ہیں، اس لیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اضافہ کریں گے تو پھر وہ آپ کا اختیار نہیں تھا، آپ نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. وہی کہیں جو ائمہ نے کہا، وہی رکیں جہاں ائمہ نے روکا، جہاں ائمہ نے روکا. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. کتنے ہمارے دوست احباب یہاں پر ہیں جنہوں نے زیارت جامعہ ہر ہفتے کم از کم ایک دفعہ پڑھی ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے. زیارت جامعہ ماشاءاللہ کم از کم 2 مومنین نکل ہی آئے. زیارت جامعہ کیا ہے؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ مجھ سے بولا نہیں جائے گا. کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ائمہ اطہار کی معرفت کے جو ذخائر ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک کے موبائل میں وہ اپلیکیشن موجود ہیں جہاں پر تمام زیارتیں، تمام دعائیں جو اہل البیت سے منقول ہیں موجود ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہیں. لیکن کبھی آپ کھول کر تو دیکھیں، کبھی آپ اس کے جملے پڑھ کر تو دیکھیں، کبھی غور کر کے تو دیکھیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زیارت جامعہ پڑھا ہو، چاہے زیارت جامعہ کبیرہ اور چاہے زیارت جامعہ صغیرہ؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت کا سب سے وسیع دروازہ ائمہ اہل البیت ہے، سب سے وسیع دروازہ. اس دروازے سے اگر آپ گزرنا چاہیں تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو کسی اور جگہ ممکن نہیں ہے، کسی اور جگہ. یہ ائمہ اہل البیت کا مکتب ہے جنہوں نے آپ کو قرآن کے بعد وہ انمول دعائیں دی ہیں جن کی مثال تاریخ انسانیت میں اور تاریخ ادیان میں نہ کسی دین میں ہے نہ کسی انسان کے پاس ہے. ایسی دعائیں کبھی آپ غور کر کے تو دیکھیں. ان دعاؤں میں جو آپ روٹین میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں، درمیانی درجے کی دعا ہے دعائے کمیل، اعلیٰ نہیں.
درمیانی درجے کی. درمیانی درجے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امیر المؤمنین، بعض عرفاء، بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین اپنے اس مقام سے نیچے آ کر ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری کیفیات کو سامنے رکھ کر یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں، تاکہ تم اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے مناجات کر سکو، جس کو آپ دعائے خضر بھی کہتے ہیں اور دعائے کمیل بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے باقی دعائیں، دعائے ابو حمزہ دیکھیں، دعائے عرفہ دیکھیں، دعائے افتتاح دیکھیں. میں کس کس دعا کا نام لوں؟ دعائے خمسۃ عشر دیکھیں، مناجات خمسۃ عشر 15 دعائیں ہیں امام سید الساجدین کی اور مفاتیح میں موجود ہیں. اور پھر مفاتیح سے ہٹ کر آپ جائیں اور امام زین العابدین کی زبور آل محمد اٹھا کر دیکھ لیں، جس کو آپ صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں. کبھی ہم نے کھول کر دیکھا کہ ان دعاؤں کی شکل میں معرفت کے وہ کون سے خزانے ہیں اور کیسے خزانے ہیں جو ان ہستیوں نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. ہم کتنا ان سے آشنا ہیں؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم کبھی اس کو کھول کر دیکھ نہ پائیں؟ ان دعاؤں کے ساتھ پھر وہ زیارتیں ہیں. ایک دفعہ یہی دعائے کمیل ہم نے کچھ اپنے اہل سنت دوستوں کو دی اور کہا کہ یہ پڑھ لیں. ایک عرصے کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی. دوستوں نے کہا کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ مولا علی اللہ کے مزاج سے کتنے آشنا تھے کہ ایسے جملے آپ نے ارشاد فرمائے جو کسی اور فرد بشر کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. یہ کس کی زبان سے نکلتا ہے؟ جس کی زبان معصوم ہو. کس کے قلب سے یہ جملے نکل سکتے ہیں؟ جو قلب معصوم ہو اور وہی کے اس سمندر اور بحر بیکراں سے متصل ہو. لہٰذا آپ آئیں ان دعاؤں کے ساتھ زیارات کی طرف. زیارت عاشورہ تو آپ پڑھتے ہیں کم از کم، زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں. اب وہ روٹین میں چونکہ زیارت کا نام ہے تو اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور بھی کرتے ہیں. خود زیارت وارثہ آج جائیں گھر زیارت وارثہ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ. آج صرف ایک دفعہ، اور ترجمہ بھی ایسا کہ ہر جملے کا ترجمہ الگ سے پڑھیں اور اس ایک جملے پر بس صرف چند سیکنڈ کے لیے غور کریں کہ آپ اس جملے میں کیا کہہ رہے ہیں. اتنی زحمت کریں آپ محسوس کریں گے کہ اس سے آپ کے فہم میں کتنی وسعت آتی ہے. میں زیارت وارثہ کی بات کروں، کسی اور کی نہیں. یہ زیارت تو خیر ہر خاص و عام اور بڑے چھوٹے کو یاد ہے نا، شب و روز ہم اس سے گزرتے ہیں. اب آئیے زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف. آپ زیارت جامعہ کبیرہ جب پڑھتے ہیں تو یہ زیارت جامعہ کبیرہ کیا ہے؟ امام شناسی کا وہ بحر بے کراں، امام شناسی کا، جس کو پڑھنے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں تو اچھا امام اس پائے کے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں. یہ غلو نہیں ہے، یہ امام کا اپنا کلام ہے اور وہ کلام ہے جس کی صداقت پر ایک لمحے کے لیے شک نہیں کیا جا سکتا. جن کو یہ نہیں پتا وہ کیا سمجھیں کہ امام کون ہوتا ہے، وہ کیا سمجھیں کہ امام کس ہستی کا نام ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں اس لیے ہم زیادہ زور امام حسین پر دیتے ہیں، لیکن باقی جو ہستیاں ہیں ان پر بھی کبھی توجہ دیا کریں. بی بی دو عالم کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے. امیر المومنین خود جب ہم مرنے کے حوالے سے، موت کے حوالے سے باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، معاد کے مختلف مراحل کو پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیے جان کنی کے عالم میں جس ہستی نے اپنے اس مؤمن پیروکار کا ہاتھ تھامنا ہے وہ یا علی ہیں یا زہرائے اطہر ہیں یا امام حسن و امام حسین ہیں. جان کنی کے عالم میں قبر کی تاریکیوں میں جن ہستیوں نے ہمیں ان آفات اور بلیات سے بچانا ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے یا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ان روایات کو پڑھیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، پڑھیں آپ کے ادراک اور آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا. یہ جو زیارت
جامع کبیرہ کی میں نے بات کی ہے، ایک دفعہ کم از کم جا کر ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی تو کسی اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اور بنیاد جن کی مضبوط ہو ایسے کسی عالم سے کہیں کہ زیارت جامعہ پر وہ ایک اشرہ آپ کے ہاں پڑھ دیں۔ زیارت جامعہ پر ایک اشرہ کم ہے، ایک اشرے میں شاید آپ اس کے چند جملوں کی بھی تشریح نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اجتماعی طور پر ایک تعارف تو ہو جائے کہ امامت کس کو کہتے ہیں اور امام کیا ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ دو چیزیں میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ایک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور ایک حضرت زہرائے اطہر کے حوالے سے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اہل البیت کی راہ میں جو آپ قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی قدم آپ اٹھائیں، شرط یہ ہے کہ وہ انہی کے لیے ہو۔ توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ شرط یہ ہے کہ وہ قدم انہی کے لیے ہو۔ آپ گھر میں مجلس کرواتے ہیں، 2 بندے آئیں کوئی بات نہیں، 4 آئیں کوئی بات نہیں، 4000 آئیں کوئی بات نہیں، 2 ہوں یا 2000 ہوں، اصل چیز قبولیت ہے۔ قبولیت کے لیے ان کے ہاں معیار تعداد کبھی بھی نہیں آئے، ان کے ہاں معیار کیفیت ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں اگر آپ برا نہ منائیں، جب ذہن میں بات آ ہی گئی ہے اور آج ویسے بھی آج آخری مجلس ہے تو چلیں 2-4 منٹ اور صحیح صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اسی حوالے سے چونکہ اچانک ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا یہ واقعہ بیان کر دوں۔ جن لوگوں نے مشہد کی زیارت کی ہے وہ نشابور قدمگاہ کی طرف بھی ضرور جاتے ہیں۔ جو لوگ قدمگاہ گئے ہوں گے نشابور شہر کے اندر ایک چوک ہے، اس چوک میں ایک مزار ہے، وہ مزار اب جو ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے، چوک کے بالکل درمیان ایک ہی بڑا سا گنبد ہے۔ جو وہاں پر صاحب مزار ہیں وہ ایک خاتون ہیں جن کو ام شتیتہ کہتے ہیں۔ ان کی تاریخ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اب امام کے بعد اگلے امام کون ہیں، تو لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ کوئی حضرت اسماعیل کی طرف گیا، کوئی حضرت موسیٰ بن جعفر کی طرف گیا، کوئی گم سم رہا کہ اب ہم کیا کریں۔ نیشابور کے مومنین نے اپنا مال خمس جمع کیا، چونکہ امام تک پہنچانا ضروری ہے، ان کا مال ہے، ان کا حق ہے، جمع کیا، اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر لادا، نکلنے لگے۔ تو ایک خاتون کو دیکھا، وہ بھاگ بھاگ کر آئی، کہا کہ تم لوگ مدینہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میرے امام کی خدمت میں میری طرف سے یہ تحفہ لے کر چلے جاؤ۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ 4-5 انڈے ہیں، کوئی 6-7 درہم ہیں اور 1 گز کپڑا ہے۔ کہا کہ میری پوری عمر کی جمع پونجی یہی ہے، تو آپ لوگ جب جا رہے ہیں میں تو پہنچ نہیں سکتی، بس یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن امام کی بارگاہ میں آپ میری طرف سے لے کر جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، لے لیا۔ اب یہ حضرات جو جا رہے تھے امام کی بارگاہ میں، تو چونکہ ذہن میں ایک شک اور شبہے کی کیفیت تو تھی کہ کیا واقعی یہی امام ہے یا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کچھ سوالات تیار کر لیے۔ کہا کہ اگر ان سوالات کے جوابات امام نے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی امام ہے، ورنہ پھر جو ہے ہم امام کو تلاش کرتے ہیں۔ سوال نامہ لے کر مدینہ پہنچے، امام کے گھر میں داخل ہوئے، امام نے بٹھایا، پوچھا، کیا پوچھا؟ پوچھا کہ تم خود سوالات بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ جب یہ کہا تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ امام یہی ہیں۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، جب آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ خود ہی سوالات بھی بتائیے اور جوابات بھی بتائیے۔ سوال ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ایک ایک کر کے ان کے سوالات دہرائے اور ان سب کے جوابات دے دیے۔ لوگ مطمئن ہو گئے۔ باہر، گھر کے باہر اونٹوں میں سامان لدا ہوا ہے۔ جب اطمینان ہوا، آگے گئے، ہاتھ چوما، قدم بوسی کی، اور وہ سارا مال غلاموں سے کہا کہ اتارو اور امام کے گھر پہنچا دو۔ پہنچ گیا۔ امام نے پوچھا وہ جو خاتون نے تمہیں تحفہ دیا تھا وہ کہاں پر ہے؟ وہ اٹھا کے لے کے آ گئے۔ کہا کہ
ابن رسول اللہ یہ اس خاتون کی طرف سے ہے. آپ نے وہ اٹھایا, اپنے اندرون خانہ تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا. کہا کہ اب آپ ذرا تصور کریں ہم کس مادی دنیا میں رہتے ہیں, ہمارے تصورات دین کے حوالے سے, ائمہ کے حوالے سے کیا ہیں, ہمارے معیارات کیا ہیں اور ائمہ کے معیارات کیا ہیں. امام نے یہ جو اونٹوں پر لدا ہوا سامان ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اتنا سامان, اتنے اونٹ, اتنے خچر, اتنے گھوڑے, کوئی اہمیت نہیں, ایک سوال نہیں. اس خاتون کا پوچھا, وہ مال نکالا, وہ تحفہ, اندر گئے, ایک پیکٹ لے کر آئے. کہا کہ جب تم واپس جاؤ تو یہ پیکٹ اس خاتون کو دینا اور ان سے کہنا کہ اس پیکٹ کے اندر 17 درہم ہے اور میری والدہ کی قمیص ہے, میری والدہ کی قمیص ہے. اس سے کہنا کہ تمہارے پہنچنے کے بعد جب تم اس خاتون سے ملو گے تو 17 دن یہ خاتون زندہ رہے گی, اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. اس سے کہنا کہ یہ جو درہم ہیں ان میں سے کچھ ان دنوں میں اپنے روزمرہ کے مصارف پر خرچ کرے اور جو باقی بچے موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ اس پیسے سے اس کا کفن, اس کی تدفین اور اس کے فاتحہ نیاز وغیرہ کا بندوبست کیا جائے. اس کو یہ کہنا میری طرف سے. اور یہ قمیض میری والدہ کی قمیض ہے, اس سے کہنا کہ کفن کے اوپر یہ قمیض پہن لے, عذاب سے بچ جائیں گی. بھیج دیا. پھر ایک جملہ کہا کہ اس سے کہنا کہ وصیت کر جائے کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو تو نیشابور کا کوئی بھی شخص آگے بڑھ کر اس کا جنازہ نہ پڑھائے. کہا یا ابن رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا کہ میں خود مدینہ سے آؤں گا جنازہ پڑھانے کے لیے, میں خود آؤں گا. یہ لوگ واپس آئے, ویسا ہی ہوا. 17 دن بعد خاتون کا انتقال ہو گیا. اس نے وصیت کی, سب کچھ اسی طرح جس طرح سے ہونا تھا. اب جنازہ تیار ہے, اب سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی ہے کہ کیسی مقدس خاتون ہے اور کیسی با اخلاص خاتون ہے کہ اس کے اس چھوٹے سے پیکٹ کو رسول کے اس فرزند نے اتنی اہمیت دی اور اس کو وہ مقام عطا فرمایا. اب سب کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے جنازہ کوئی وہاں کا مقامی ہر عالم وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھائے. پتہ چلا کہ نہیں, وصیت یہ ہے کہ کوئی نہیں پڑھائے گا, جنازہ تیار کر لو. جنازہ تیار ہوا, صفیں جیسے ہی درست ہونے لگیں ایک سوار آیا, سواری سے اترا, صف کے سامنے کھڑا ہو گیا, نماز جنازہ پڑھائی. پڑھانے کے بعد اشارہ کیا کہ دفناؤ اور واپس جا کے سواری میں بیٹھے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. آج اس خاتون کا مزار اتنا بڑا مزار ہے. کون سی چیز ہے جس نے امام موسی بن جعفر علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح سے اہتمام کریں؟ وہ دل کا اخلاص ہے جو اس خاتون کے اندر تھا. مال کی مقدار نہیں, وہ دل کا اخلاص. اس لیے یاد رکھیے, ائمہ کی بارگاہ میں جس چیز کی قدر و قیمت ہے اور جس چیز کا وزن ہے وہ آپ کا اخلاص ہے, آپ کا پیسہ نہیں. آپ کا اخلاص اگر ہے, لاکھ خرچ کرتے ہیں تو اس لاکھ کی قیمت اربوں کے برابر ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے اور آپ یہاں پر مجلس بلاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ بھر جائے اور اس کے لیے آپ لوگوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں, اور جب جم جائے مجلس تو آپ کو وہ ہوتی ہے کہ بھئی لوگ کہیں واہ کیا زبردست مجلس ہوئی. یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, امام حسین کے لیے نہیں کر رہے ہیں. امام حسین کے لیے اگر آپ صرف 2 بندے بٹھا دیں اور اخلاص کے ساتھ چند آنسو بہا سکیں اور اس میں صرف اور صرف حسین ابن علی کی رضا پیش نظر ہو تو وہ جو 2 بندوں کی مجلس ہے اس کی قدر و قیمت لاکھوں لوگوں کی موجودگی سے زیادہ ہے. وہ پھر قبول بھی ہے, یہ قبول نہیں ہے. اس لیے جو چیز قبول ہوتی ہے وہ آپ کا اخلاص ہے اور کچھ نہیں. اس لیے حضرت عائشہ کے حوالے سے وہ روایت ہے نا کہ جب آپ نے قربانی کی رسول پاک نے, گوشت سارا تقسیم ہوا, عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا کہ ایک ران
کہا کہ اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے اخلاص کی ضرورت ہے۔ گوشت یہاں پر رہ جاتا ہے، یہ جو گوشت تم نے بچا کر رکھا ہے یہی فضول ہے اور یہی ضائع ہے۔ جو تم نے لوگوں کو دیا وہ ضائع نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ یعنی جو آپ کرتے ہیں اس میں اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں، اور یہی چیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرتی ہے، یہی چیز امیر المؤمنین کو راضی کرتی ہے، یہی چیز اہل البیت کو راضی کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میرا جی چاہ رہا، پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دو چار جملے عرض کروں آپ سے، چونکہ سارے ائمہ کے درمیان جتنے بھی معصومین ہیں نبی کریم سے لے کر امام عصر تک، ان ہستیوں کے درمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حیثیت ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، بہت عجیب و غریب۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا کی حیثیت اس شمع کی مانند ہے جس کے ارد گرد یہ 13 پروانے طواف کرتے ہیں۔ 13 پروانے جو خود اپنے زمانے کی حجتیں ہیں، وہ طواف میں مصروف ہیں، اور جس کا طواف کیا جا رہا ہے وہ زہرائے اطہر کی ذات اقدس ہے، زہرائے اطہر کی۔ اس لیے امام حسن عسکری کی وہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم جو ائمہ ہیں نبی کریم سے لے کر امام عصر تک، نحن حجج اللہ علیکم، ہم سب اللہ کی حجتیں ہیں تم پر، اللہ کی دلیل ہیں تم پر، ہمارا اتباع تم پر فرض ہے اور واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے حجت بنا کر بھیجا ہے۔ وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْنَا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا اللہ کی ہم پر حجت ہیں۔ وہ ہستی وہ ہستی جس کی محبت اللہ کی محبت ہے، جس سے بغض اللہ سے بغض ہے، وہ ہستی جس کی آہ اللہ کی طرف سے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں تاریخ کو کہ اس ہستی کو جس کے دروازے پر جب فرشتہ آتا تھا، جب فرشتہ آتا تھا تو اس دروازے سے اجازت لیے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر نبی کریم بعض روایات کے مطابق 1 سال تک 5 اذانوں کے موقعوں پر آ کر اونچی آواز سے پکارتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ یہ وہ دروازہ ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہی دروازہ جلایا گیا؟ وہ کیا ظلم تھا کہ اس دروازے کے اندر کے مکین ان مظالم کا شکار ہوئے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو آپ نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، حضرت زینب کو بلایا، حضرت ام کلثوم کو بلایا، اور اپنے ہاتھوں سے ان سب بچوں کو نہلایا اور نئے کپڑے پہنائے۔ حالت کیا تھی؟ ایک ہاتھ پسلیوں پہ تھی، ایک ہاتھ پسلیوں پہ، دوسرے ہاتھ سے کام کر رہی تھی، اس بیماری کی کیفیت میں، اس تکلیف کی کیفیت میں۔ ان سب بچوں کو نہلانے دھلانے کے بعد اسماء کہتی ہیں کہ بی بی نے مجھ سے فرمایا کہ اسماء میں نے ان کو نئے کپڑے پہنا دیے ہیں، ان کے سروں پہ کنگھی کی ہے، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ہماری ملاقات کا آخری دن ہے، اب میں اپنے جد کی بارگاہ میں جا رہی ہوں، میں جاؤں گی کمرے کے اندر، کچھ دیر بعد تم دستک دینا، اگر میری طرف سے جواب سنو تو اندر آ جانا، اگر جواب نہ سنو تو میرے مولا علی کو خبر کر دینا۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں سنی میں تڑپ گئی،
بچے میرے ارد گرد تھے، زہرائے اطہر اندر تشریف لے گئیں، کچھ دیر گزر گئی، میرا دل دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہو۔ اس اثنا میں نے دروازے پر دستک دی، دستک دیتی گئی لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا، آواز آ نہیں رہی تھی۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو میں پھر چیخ پڑی اور میں نے غلام سے کہا کہ امیر المؤمنین سے کہو کہ آ جائیں، اس لیے کہ زہرا اب نہیں رہی۔ کہتی ہیں کہ جب یہ خبر امیر المؤمنین تک مسجد نبوی میں پہنچی اور امیر المؤمنین کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ زہرا اب دنیا میں نہیں رہی، وہ فاتح خیبر علی ایک دفعہ زمین سے اٹھے، ایک ان کی زبان مبارک سے چیخ نکلی، پھر وہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گئے، اٹھ نہیں سکے، غشی کا عالم تھا۔ ان کو ساتھیوں نے اٹھایا اور گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو اسما کہتی ہے کہ علی کی کیفیت دیکھ کے میں تڑپ رہی تھی کہ علی اس حد تک زہرا کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وقت آیا زہرا کو غسل دینے کا۔ ایک وقت میں نے دیکھا، میں پانی ڈال رہی تھی اور علی غسل دے رہے تھے، جیسے ہی ان کا ہاتھ پہلوئے زہرا سے ٹکرایا تو علی نے پھر رونا شروع کر دیا، اور جب ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی تو میں نے سوچا نہ جانے کیوں علی اتنا تڑپ رہے ہیں۔ علی فرمانے لگے زہرا آج تک تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری پسلیوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم اپنی والدہ کے جسد اطہر سے چمٹ کر رو رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ دونوں بچیاں آگے ہیں، یہ دونوں بچے امام حسن اور امام حسین، انہوں نے زہرائے اطہر کے اپنی والدہ کے دونوں پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں اور پاؤں کے تلوے اپنے رخساروں پر رکھ کر مل رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ حسن ابن علی زیادہ رو رہے ہیں۔ زیادہ روتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو میں نے حسن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا حسن ذرا کم رو، تم سے چھوٹے 3 بچے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر زیادہ روئیں گے، ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو کہا کہ اماں ان بچوں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ کہتی ہے میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ بتاؤں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے وہ منظر دیکھا جو کبھی اللہ کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے جب میری والدہ مسجد سے باہر آ رہی تھی، مسجد نبوی سے، آپ کے ہاتھ میں فتق کا پروانہ تھا، جب کوچے بنی ہاشم میں داخل ہونے لگی تو وہ شقی ابن شقی، لعین ابن لعین سامنے سے آیا اور زہرا کو روکا، میری والدہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ جب میری والدہ نے کہا یہ فتق کا پروانہ ہے تو چھیننے کی کوشش کی۔ میری والدہ نے جب اپنے آپ کو بچانا چاہا تو اس ظالم کا ایسا ہاتھ اٹھا کہ پھر میری والدہ جب زمین پر گری تو اٹھ نہ سکی۔ اسما کہتی ہے میں سن رہی تھی، ہم امام حسن فرما رہے تھے کہ روتے روتے میری ماں زہرا نے دیوار کوچے کا سہارا لیا، اپنا رخ موڑا قبر نبی کی طرف اور مڑ کے کہا بابا ابھی آپ کے قبر کی مٹی گیلی ہے اور آپ کی امت نے اس طرح سے مجھ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔